بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ سرپرائز آ گیا ہے جس کا کچھ ہی لمحے پہلے میں نے ویلاگ میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے مخصوص نشستوں سے متعلق بھی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ خبریں چلائی گئیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فیصلہ ہوا ہے اور الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کرنے جا رہا ہے، اور لیگل ٹیم نے کہا ہے جی کہ الیکشن ایکٹ کے اوپر عمل درآمد کریں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اب یہ خبریں ابھی چل ہی رہی تھیں کہ اتنے میں سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی الیکشن کمیشن اجلاس کر کے بیٹھا تھا، کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے وہ کام کیا کہ جس کے بعد نہ ان کو ادھر کی سمجھ آئی نہ ادھر کی سمجھ آئی اور اجلاس وہیں ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان چیمبر ایٹ اسلام آباد اینڈ کراچی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس دفعہ پوری وضاحت کی ہے کہ جی کس جگہ پہ بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ یا وضاحت تحریر کی ہے۔ ان چیمبر ایٹ اسلام آباد اینڈ کراچی جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت خان۔ سی ایم این نمبر 1247/2024، سول اپیل نمبر 333 اینڈ 334 آف 2024، سی ایم اے نمبر 10088 آف 2024 از civil appeals number 333 and 334 of 2024 filed by PTI seeking clarification۔ اب ایک سی ایم تھی جو الیکشن کمیشن نے پہلے فائل کی تھی اور ایک پاکستان تحریک انصاف نے فائل کی، ان کے اندر اب یہ نئی ایک درخواست ہے۔ ان ٹرمز آف پیراگراف 10 آف دس کورٹ آرڈر ڈیٹڈ 12 جولائی 2024، short order passed in the civil appeal number 333 and 334 of 2024, both the election commission of Pakistan commission through CMA number آگے CM دی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف through CMA number seeks clarification regarding the effect of the election second amendment act 2024 on the short order، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی وضاحت مانگی ہے کہ جو ترمیمی ایکٹ ہے، الیکشن ترمیمی ایکٹ کا اطلاق یا اس کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ کیا اطلاق ہوگا۔ The Election Commission in its CMA has submitted that the short order was based on the law which has since been altered by the amendment made to section 66 and section 104 of the Election Act 2017، کہ جی جو آپ نے فیصلہ دیا تھا وہ دونوں جو سیکشن ہے سیکشن 66 اور سیکشن 104 وہ تبدیل ہو چکا ہے، امینڈ ہو چکا ہے، اینڈ a new section namely 104 of section 104A، ایک نیا سیکشن اس میں انسرٹ کر دیا گیا ہے، as also inserted with retrospective effect from the date of the commencement of the election act۔ جب سے 2017 کا ایکٹ ہے، جب سے ایکٹ شروع ہوا ہے تب سے اس کا اطلاق ماضی سے کر دیا ہے۔ 104A نیا، پہلے 104 سیکشن تھا، اب ایک اگلا اس کے ساتھ شامل کر دی 104A، اور اس کا اطلاق ریٹروسپیکٹو ماضی سے کر دیا ہے 2017 سے۔ On the other hand, PTI has submitted its CMA that the short order passed by this court is based on the interpretation and enforcement of constitutional provisions. Therefore, the amendments cannot supplant the effect of the short order۔ کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک سی ایم دائر کی، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ چونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئینی شقوں کی وضاحت کی ہے، اس وجہ سے عام قانون میں ترمیم کرنے سے آئینی شقوں کی گئی وضاحت یا تشریح کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ We had already issued clarification relating to the detailed reasons, and the first clarification issued pursuant to the short order was also merged in our detailed reasons. The opinion given by us to seek clarification in the short order was in fact as window till the detailed reasons were assigned. So in case there arises any misunderstanding as to the spirit of implementation of the short order before the release of detailed judgment, the parties may seek clarification. The detailed reasons have already been released and all legal and constitutional issues raised and argued by the parties have been dealt with and answered۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو شارٹ آرڈر ہے اس کی اگر کوئی وضاحت آپ کو چاہیے ہو تو آپ آ جائیے گا۔ اب ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے
تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں ہم نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھ دی ہے، ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اب تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد کوئی وضاحت آنی نہیں چاہیے تھی، جب تفصیلی فیصلہ آ گیا تو بس بات ختم، آپ کو عمل درآمد کرنا ہے۔ Therefore, no further clarification is required to be issued. The judgment of this court has binding effect in terms of Article 189 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and should have been implemented. کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت آپ کے اوپر بائنڈنگ ہے اور آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ should have been ہر صورت آپ کو کمپیل کرتا ہے آئین کے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کریں، آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے آئین کے آرٹیکل کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت آپ نے ہر صورت عمل درآمد کرنا ہے۔ اب یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج اجلاس جاری تھا وہ کس لیے تھا کہ جی 23 جو ممبران تھے ریزرو سیٹس کے حکومتی اتحاد کے، ان سب کو بلایا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھایا ہوا ہے کہ ادھر الیکشن کمیشن آپ کو بحال کرے گا، ادھر ہم آپ کے ووٹ کروا دیں گے۔ اب یہ اس مقصد کے لیے بیٹھا ہے، اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اجلاس کر کے بیٹھا تھا، اور وہ 23 اپنے ممبران کو جو سابق ہیں جن کو سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا ان کو پارلیمنٹ میں بٹھا کر بیٹھے ہیں، اور اتنے میں سپریم کورٹ کی تگڑی وضاحت آ گئی۔ اسے کہتے ہیں 2 صفحات کی یہ وضاحت ہے، پورا ترمیم کا جو پروگرام ہے وہ شیر افضل مروت والی بات ہو گئی۔ اچھا، since the commission and PTI both have asked for a second clarification, we want to simply clarify and reiterate the well-settled exposition of law that the effect of the amendment made in the Election Act cannot undo our judgment with retrospective effect. یہ بڑا واضح ایک آئین اور قانون کا ایک نقطہ نظر ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ، کوئی بھی ترمیم جس کا اطلاق ماضی سے کر دیا جائے وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو کالعدم نہیں قرار دے سکتی۔ عام قانون سازی اور عام قانون میں کوئی ترمیم اور وہ ماضی سے اس کا اطلاق کر کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ The court granted the relief in the short order to enforce the right of the electorate through political parties to have proportional representation in the reserved seats under paragraph D and E of clause 6 of article 51 and paragraph C of clause 3 of the article 106 of the Constitution. Therefore, the amendments made in the Election Act after the release of our short order will have no bearing and the کمیشن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے جو اپنا آرڈر 12 جولائی کا جاری کیا تھا وہ ڈیپینڈ کرتا تھا آئین کے آرٹیکل 51 پہ اور آئین کے آرٹیکل 106 پہ اور اس کی سب شقوں پہ۔ تو جب ہم نے اپنا فیصلہ ہی آن دی بیسس آف آئین پاکستان دیا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیا ہے، تو الیکشن ایکٹ میں کوئی ترمیم کر کے آپ ہمارے فیصلے کو نہیں ختم کر سکتے۔ اس وجہ سے will have no bearing and the commission is bound to implement the judgment passed by this court in its letter and spirit without seeking any further clarification. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، کوئی اور وضاحت مانگے، وضاحت کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ کوئی وضاحت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، فوری طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرو، کوئی اور مزید گنجائش نہیں ہے۔ آفس از ڈائریکٹڈ، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو پتہ ہے پہلے جو وضاحت کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے چیزوں کو چلایا گیا، سپریم کورٹ نے ایک تو بتایا کہ بھئی ہم نے کہاں بیٹھ کے یہ وضاحت تحریر کی ہے اور ہم نے میٹنگ کی ہے، دوسرا اور جو سپریم کورٹ کے قاضی فیصل صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ کہاں بینچ بیٹھا، کہاں درخواست دائر ہوئی، کب لگی، تو وہ سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھ دیا کہ جب ہم نے اپنے فیصلے کی وضاحت دینی تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم جہاں بھی بیٹھیں یا ہم کسی کو بتانے کے پابند تو نہیں ہے نا۔ 8 جج ہیں، 8 جج آج پھر اکٹھے ہو کے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مخصوص نشستوں سے متعلق وہ جو الیگیلٹی کرنے جا رہے تھے، جو غیر آئینی کام کرنے جا رہے تھے، اس کو روک دیا، اور اس طرح کی جو عمل سے کوئی ترمیم کرنے جا رہے تھے اس کو بھی روک گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا آفس کون سا، سپریم کورٹ آفس از ڈائریکٹڈ ٹو سینڈ دس کلیریفیکیشن ٹو دا کمیشن اینڈ دی ریپرزینٹیٹیو آف PTI who filed the application for clarification and also upload this clarification on the Supreme Court website. انہوں نے کہا کہ پھر سوال ابھی 4-5 دن ہے نا، پھر سوال اٹھ سکتا ہے جی ویب سائٹ پہ کیسے لگ گئی،
تو سپریم کورٹ نے کہا آفس کو خود حکم دے دیا 8 ججوں نے کہ بھئی آپ یہ پی ٹی آئی کو بھی بھجوائیں, الیکشن کمیشن کو بھی بھجوائیں اور سپریم کورٹ کے ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کریں. بوتھ دی سول مسلینیس اپلیکیشن آر ڈسپوزڈ آف اکارڈنگلی. تو اس ڈائریکشن کے ساتھ اور اس کلیریفیکیشن کے ساتھ جو دونوں سی ایم ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی, ان دونوں کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ ڈسپوز آف کر دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے. سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے دوسرا جو وضاحتی آرڈر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم ہمارے فیصلے کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے ختم نہیں کر سکتی. اگلے ویلاگ میں آپ کو اس کی اور تفصیل بتاؤں گا کہ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد جو الیکشن ٹرائبونل ریٹائرڈ ججز والے ہیں وہ بھی اڑ جائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نہ بھئی نہ, ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا, ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا الیکشن ترمیمی ایکٹ کا. اب آپ جون جولائی میں ایک ترمیم کرتے ہیں 8 فروری والے انتخابات سے متعلق اور ان الیکشنز پیٹیشنز پہ, تو پھر بتائیں کہ جی یہ کس طریقے سے معاملات. اور پہلے بھی کہتے ہیں نا جمعہ کا دن, تو یہ جمعہ کا ہی دن تھا اور جمعہ کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ان کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا تھا اور جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا تھا وہ بہت اہم ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی وضاحت آئی ہے, شیخ وقاص اکرم نے جو جاری کی ہے پریس ریلیز, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ سنایا. یہ فیصلہ تحریک انصاف کو ان کو دی جانے والی مخصوص نشستوں کے فیصلے کی وضاحت ہے. ججز نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کے ماضی کے اطلاق کو وجہ بنا کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا. الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ختم نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا پابند ہے. اب بھی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان عمل نہیں کرتا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی. یہ پاکستان تحریک انصاف نے وضاحت اور پاکستان تحریک انصاف نے اطمینان کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.